ہے باب طرح الامام المسألۃ علی اصحاب لیختبر ما عندهم العلم، یہ اس باب کا عنوان ہے. اور اس میں یہ ہے، اس کے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام، عالم یا استاد، کوئی شیخ، وہ اپنے ساتھیوں، شاگردوں، مریدوں کو کوئی مسئلہ ان کے درمیان رکھے، ان کے درمیان ڈال دے کوئی مسئلہ، جیسے کوئی بھجارت ڈال دے، کوئی پہیلی ڈال دے، کوئی سوال، کوئی کوشچن ڈال دے. کیوں؟ لیختبر ما عندهم العلم، تاکہ آزمائے ان کا علم، ان کا فہم، ان کی ذکاوت، ان کی ذہانت، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، وغیرہ وغیرہ تمام اچھے مقاصد آ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ ہے باب. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا کیا، اور بھی دفعہ کیا، ایک دفعہ کا یہاں ذکر آیا. وہ کس طرح حدیث ہے؟ یہ سند یہ ہے، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال. حدیث کی کتابیں جو آپ پڑھیں نا، کبھی کوئی بعض حضرات ہو سکتا ہے متن بھی دیکھتے ہوں تو یہاں سنا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو میں حدثنا پڑھ رہا ہوں نا، تو یہاں پہ مختصر کر کے سنا لکھا ہوا ہے، تو یہ سنا نہیں ہوتا، یہ حدثنا ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سے حدیث بیان کی. اور اخبرنا جب آتا ہے تو اس کی جگہ انا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ نہیں جانتے وہ انا سنا انا سنا انا سنا کرتے رہتے ہیں، مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ سنا جب لکھا ہے تو حدثنا، اور انا لکھا ہے تو اخبرنا. یہاں پر یہ ہے. تو حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا. قال ان من الشجر شجرۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کا پتا نہیں جھڑتا، وانها مثل المسلم، اور وہ مسلمان کی مثال ہے. ایک درخت جس کا پتا نہیں جھڑتا، وہ مسلمان کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے. وہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا حدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے. اب لوگوں نے غور و فکر شروع کر دی. قال فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ چلے گئے وہ جنگلوں کے درخت، جنگلوں کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، جنگلی درختوں کے بارے میں. اب کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی کسی جنگل میں، کوئی کسی جنگل میں. تو وہ کسی کا جواب صحیح نہیں ہو رہا تھا. قال عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کوئی 9-10 سال کی عمر تھی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے فواقع فی نفسی انہا النخلۃ، کہتے ہیں مجھے اس کا صحیح جواب آ گیا تھا. چھوٹے تھے، بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں مجھے اس کا جواب آ گیا تھا، اور میرے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور حضور کھجور کے درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مگر میں نہیں بول سکا. فاستحییت، فرماتے مجھے شرم آنے لگی، حیا آ گئی، شرم آ رہی تھی، میں بول نہیں سکا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بعض لوگ جواب دے رہے تھے، وہ غلط ہو رہا تھا، اور بعض لوگ خاموش تھے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا، دوسری جگہ روایت میں آیا رأیت ابا بکر و عمر لا یتکلمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نہیں بولتے تھے. تو مجھے پھر کرے تو انا تکلم، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بات کروں جب ایسے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اس کا جواب آ گیا تھا، مگر مجھے شرم آئی. دیکھیے شرم ایسی جگہ پہ جہاں کوئی مصلحت فوت نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی ضرورت فوت نہ ہو رہی ہو، اگر وہاں شرم آ جائے کسی کو، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثابت ہے. کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی چیز فوت ہو رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، بس وہ بڑے لوگوں کی حیا کی وجہ سے مجھے شرم آ گئی. ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا حدثنا، لوگوں نے کہا، جب لوگ نہیں بتا سکے نا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، ما ہی، وہ کون سا درخت ہے، ما ہی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے اللہ کے رسول. قال ہی النخلہ، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. یہ ہے وہ حدیث ہے. یہاں پر جو باب کا عنوان ہے اور جس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں اور جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ بھجارت ڈالنا کیسا ہے. بھجارت جانتے ہیں نا، اردو کا پرانا لفظ بول رہا ہوں، بھجارت یعنی پہلی جو ہے وہ پوچھنا، کیا کہتے ہیں، بوجھنا،
پہلے پوچھنا. تو یہ کیسا ہے یہ عمل؟ اس طرح یہ اس حدیث سے ثابت ہے. آپ پہلے پوچھ سکتے ہیں, ایسے کوشچن کر سکتے ہیں, گول مول قسم کے سوال کر سکتے ہیں. وہ جیسے کسوٹی وسوٹی نہیں ہوتی ہے, اس ٹائپ کی چیزیں, ایسے پروگرام کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. مقصد نیک ہونا چاہیے, مقصد نیک ہونا چاہیے, حکمت صحیح ہونی چاہیے, ریزن درست ہونا چاہیے. مقصد کیا نیک؟ مثلا آپ کسی کا لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں, اپنے شاگردوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے. یہاں پہ یہی لفظ آیا باب میں. معلومات بڑھانا چاہتے ہیں دلچسپی کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ, اور دلچسپی پیدا کر کے, تو معلومات بڑھانے کے لیے, کسی کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے, علمی ماحول بنانے کے لیے, ذہانت تیز کرنے کے لیے, لوگوں کی ذہانت تیز کرنے کے لیے, وغیرہ وغیرہ. یہ اچھے مقاصد ہیں. اس کے لیے اگر کوئی پہلی ڈالے, مجالت ڈالے, تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ ثابت ہے. لیکن ایک مقصد وہ بھی ہوتا ہے جو غلط ہے. وہ کیا؟ اپنی علمیت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو علامہ کا تاثر دلوانے کے لیے, لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے, کسی کی تحقیر کرنے کے لیے, کسی بڑے کا امتحان لینے کے لیے, وغیرہ وغیرہ. یہ منفی مقصد ہے, یہ منفی ہے. اور اس قسم کی منفی چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. اسی لیے دوسری جگہ اب وہ حدیث سنیے جہاں اس سے منع فرمایا, تاکہ دونوں حدیثوں کا موقع محل سمجھ میں آ جائے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حدیث میں الفاظ یہ ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلیاں پوچھنے سے منع فرمایا. دیکھ لیا آپ نے, وہاں منع ہے اور یہاں آپ نے خود پہلی پوچھی. تو یہ دونوں میں نے بتا دیا کہ ان کا محل الگ الگ ہے. جو منع کیا ہے اس کی وجہ وہ ہے, وہاں پر منفی قسم کے معاملات ہیں, نیت صحیح نہیں ہے, اور وہاں پر غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے, اور تربیت کے خلاف ہے وہ, لہذا وہاں منع ہے. اور اگر صحیح مقصد ہے تو جائز ہے. اب بعض دفعہ لوگ جو جزوی مطالعہ کرتے ہیں نا, کبھی کبھی کوئی چیز پڑھ لی, کوئی سن لی, تو وہ ایک ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بڑے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کبھی ایسی بات آ جائے کوئی اس کے خلاف, تو پھر بہت زیادہ کنفیوز اور پریشان. یہ کیا, یہ تو ٹکراؤ ہو گیا, یہ تضاد ہو گیا, یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا. تو اس طرح ایک دم سے ہمیں اپنا رسپانس نہیں دے دینا چاہیے. جو پڑھا ہے اس کا مطلب بھی جاننا چاہیے, اور پھر دوسری بات بھی سمجھنی چاہیے. ہمیں اپنے علم کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے. جب علم بڑھتا رہتا ہے تو مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں. اس وقت معاشرے میں علم رکا ہوا ہے بدقسمتی سے. کہیں سے جزوی طور پہ ایک بات سن لی, بس وہیں تک رہ گئے. کہیں کوئی کتاب پڑھ لی, تھوڑا سا 1-2 صفحے, بس وہیں تک رہ گیا. یا ایک آدھ کتاب پڑھ لی, ختم. یا ٹی وی پہ ایک آدھ پروگرام لیکچر وغیرہ سن لیا, ختم. علم رکا ہوا. ایسا رکا ہوا علم کبھی کبھی نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہ بھی اس کے خطرے کو بھی پیش نظر رکھیے گا. تو اس لیے وہاں اس خطرے سے بچ. میں یہ تو نہیں کہتا وہ بھی نہ سنیں اور یہ بھی نہ کریں, ہر کچھ نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہی ہے, تھوڑا بہت معلوم ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے. مگر اس میں خطرہ ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ خطرہ یہی ہے کہ جب کبھی ایسی جزوی معلومات ہو اور اس کا کہیں کنٹراڈکشن ہو جائے, کہیں تضاد معلوم دے, کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہو, تو وہاں پر آپ فوراً رسپانس نہ دیں, بلکہ معمول اس بات پہ کریں کہ میرا علم ابھی مکمل نہیں ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ, توجیہ, ریزن ہوگا, مجھے ابھی اور معلومات لینی چاہیے. یہ بس یہ احتیاط کر لیں, فیصلہ نہ کریں, ورنہ پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے, دین کا نقصان ہو جاتا ہے. اور لوگ آج کل دین کے معاملے میں بڑے غیر محتاط ہو گئے ہیں, فوراً رسپانس دے دیتے ہیں, جزوی معلومات پہ دے دیتے ہیں. ایک مسئلہ جانتے ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں, کوئی ایک بات جانتے ہیں تو اس پہ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنا رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. تو یہ ہیں دونوں باتیں کہ ایک جگہ روکا گیا ہے اور ایک جگہ اجازت دی گئی ہے. اور ایسا بہت سے مسئلوں میں ایک جگہ روکا گیا, دوسری جگہ اجازت دی گئی. اس کی بڑی حکمتیں ہیں اس قسم کی جو میں نے یہاں بتائی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ بات پوچھی تو لوگوں نے غور کیا اور بتایا حدیث میں کہ وہ چلے گئے کہاں, جنگلوں والے درختوں میں, نہیں بتا سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا, میں نہیں بولا, شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے. تو میں نے حیا کا مسئلہ بتا دیا. حیا وہاں بری ہے
حیا کا مسئلہ سن لیجئے. حیا وہاں بری ہے جہاں کوئی نقصان ہو. ایسی حیا غلط ہے جہاں کوئی مسئلہ فوت ہو جائے, اپنا یا کسی کا نقصان ہو جائے, وہ حیا غلط ہے. حیا اگر اس کے علاوہ ویسے ہی ہے